اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین سیم بقیت اللہ. الحمد للہ قاسم الجبارین مبیر الظالمین مدرک الہاربین نقال الظالمین صریح المستصرخین موضع حاجات الطالبین معتمد المؤمنین. میں اس پروردگار کی حمد و ثنا کرتا ہوں کہ جو مغرور لوگوں کی گردنوں کو توڑتا ہے، ظالموں کو نابود کرتا ہے، بھاگنے والوں کو پکڑ لیتا ہے، ظالموں کو سزا دیتا ہے اور فریاد کرنے والوں کی فریاد سنتا ہے اور حاجت مانگنے والوں کی حاجت کی جگہ ہے اور مومنین کا تکیہ گاہ ہے. پروردگار کی ایک صفت جو ہم نے یہاں پڑھی، صریح المستصرخین، یعنی ہر فریاد کرنے والے کی فریاد کو سنتا ہے. اب یہاں ایک سوال ہے کہ اللہ عادل ہے اور دنیا کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے یا جو نیکی ہو رہی ہے، جو گناہ ہو رہا ہے، جو ظلم کو سہا جا رہا ہے، جو کچھ بھی ہم انسان کر رہے ہیں، اس کا صلہ کہاں ملنا ہے؟ اللہ نے فریاد جو سننی ہے وہ کہاں سننی ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں، خدا عادل ہے. لیکن وہ اسی جہاں میں عدل کرے گا یا کسی اور جگہ پہ؟ اکثر آپ لوگوں نے سنا ہے کہ جی جنت اور جہنم یہی ہے، ایک ہاتھ سے لو ایک ہاتھ سے دو. آیا یہ باتیں ٹھیک ہیں؟ جو ظلم کرتا ہے وہ دنیا میں اس کی سزا دیکھتا ہے، جو نیکی کرتا ہے وہ دنیا میں اس کا اجر دیکھتا ہے. آیا یہ باتیں ٹھیک ہیں؟ یہاں تو پھر بہت سارے ایسے بھی ظالم ہیں جنہوں نے ظلم کی اور دنیا سے آرام سے چلے گئے. بہت سارے نیک ہیں جنہوں نے اتنی نیکیاں کی لیکن الٹا انہیں ذلت ملی، عزت تو ملی نہیں. بہت سارے ایسے مظلوم ہیں جن پہ ظلم ہوتے رہے اور وہ اسی طرح مظلومیت کے عالم میں دنیا سے چلے گئے. تو پھر یہ حکایات کیا ہیں؟ یہ ساری حکایات جو ہیں یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی ہیں. اصلا قرار نہیں ہے کہ خدا نے اس دنیا کے اندر اپنی عدالت دکھانی ہے. وہ کبھی کبھی کوئی ایسے اتفاق ہو جاتے ہیں کہ لوگ ان کو پھر اس انداز سے لیتے ہیں، ورنہ اصل جو عدالت کا دن ہے وہ روز حشر ہے. وہاں خدا نے عدالت کے ذریعے لوگوں کو بتانا ہے، وہاں ہمارے ذرہ ذرہ عمل کا حساب ہوگا، وہاں جنت اور جہنم ملنی ہے. دنیا کے اندر قرار نہیں ہے، دنیا کے اندر یہ قرار نہیں ہے کہ یہاں خدا جو ہے وہ ہمارا حساب شروع کر دے. یہ تو دار الاختیار ہے، یہ دار الامتحان ہے. یہاں آخری سانس تک اللہ موقع دیتا ہے لوگوں کو کہ اپنے ظلم گناہ سے پلٹ آئیں، توبہ کر لیں. مظلوم کے مظلومیت کا جو ایک ایک منٹ ہے خدا اس کا اجر جو ہے وہ اسے قیامت کے دن دے گا. یہ نہیں ہے قرار کہ یہیں جو ہے اللہ نے بہشت یا جہنم بپا کرنی ہے، یہیں عدالت دکھانی ہے، یہیں ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دینی ہے. ہاں ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں لیکن وہ خود بالآخر لوگوں کی حرکت سے یا لوگوں کے اپنے جو یہاں دنیا میں مسائل ہیں ان کی وجہ سے ہم بعض دفعہ یہ چیزیں دیکھتے ہیں. لیکن اگر یہ قانون ہوتا تو پھر سب کے لیے ہوتا. اگر سزا ملنی ہوتی سب کو پھر ملتی، کیوں چند کو مل رہی ہے چند کو نہیں؟ تو بس وہ چیز جو درست ہے وہ یہ ہے جو ہماری شریعت ہمارا دین بتاتا ہے، جو قرآن و حدیث بتاتا ہے کہ پروردگار جو ہے
اصل میں وہ موضع حاجات طالبین ہے، معتمد المؤمنین ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کہاں وہاں مرنے کے بعد جب ہم اس دنیا سے جائیں گے عالم برزخ، وہاں کچھ نہ کچھ دیکھیں گے اور باقی روزے معاشر۔ یہاں ہمارا وظیفہ کیا ہے؟ صرف نیک کام کرنا، گناہ سے بچنا، ظلم سے بچنا۔ سید الشہداء صلوات اللہ علیہ نے کربلا میں آخری دفعہ جب وداع کیا تھا اپنے فرزند سے، امام زین العابدین سے، اس وقت بھی یہی نصیحت کی تھی، یا بنی ایاک والظلم من لا یجد علیک ناصر الا اللہ، اے میرے بیٹے کسی پر بھی ظلم نہیں کرنا، بالخصوص ایسے شخص پر ظلم سے بچنا کہ جس کا سوائے خدا کے کوئی ناصر نہ۔ سید الشہداء آخری وقت بھی نصیحت کر کے جا رہے ہیں، انسان کو بتا رہے ہیں کہ ہماری زندگی کیسی ہو۔ درست ہے امام سجاد کو مخاطب ہوئے ہیں، لیکن سب اہل ایمان کو مخاطب۔ ایک منتظر، ایک مومن، ایک شیعہ کی زندگی سید الشہداء کی نگاہ میں کیسی ہے، وہ بتا رہے ہیں، جو ظلم سے پاک ہے، اور بالخصوص ایسا شخص کہ جس کا سوائے خدا کے نہ ہو، اس کی آہ سے، اس کی نفرین سے بچیں۔ پروردگار ہمیں توفیق دے ایسی زندگی گزار۔ میں پھر بھی یہ کہوں گا، بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں، ممکن ہے، احتمال ہے کہ وہ خدا کی طرف سے ہو، دنیا میں خدا بعض لوگوں کو عبرت بناتا ہے، یا وہ خود بن جاتے ہیں اپنے عملوں کے نتیجے میں، لیکن عدالت الہی کاملاً کہاں ملے گی؟ روز آخرت، مرنے کے بعد۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ صحیح معنوں میں حسینی زندگی گزارے، منتظرانہ زندگی گزارے، اور جس میں اللہ کے سچے عبد ہوں اور اس کے ولی کے حقیقی اطاعت گزار ہوں، انشاءاللہ الہی امین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔